کیا ہوتا ہے جب ایک بندے کا کمپین سوشل میڈیا پر حد سے زیادہ وائرل ہو جائے، یہ جانے بغیر کہ آیا یہ واقعی سچ ہے یا نہیں؟ It nearly finished all of our careers. 2019 میں یوٹیوب کے سب سے بڑی کریٹر مسٹر بیسٹ یوٹیوب پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں اس نے ایک چیلنج لیا جو وہ نارملی اپنی ویڈیوز میں کرتا بھی ہے، 20 ملین درخت لگانے کا چیلنج۔ اس کے لیے اس نے $20 ملین مانگے کہ ہر ایک ڈالر کے بدلے وہ ایک درخت لگائے گا۔ یہاں تک کہ ایلن ماسک نے بھی اس کے لیے $1 ملین کی ڈونیشن دی۔ تو کیا اس نے ایک امپاسبل چیلنج کو پورا کیا یا یہ ایک خوبصورت خواب تھا جس کے پیچھے صرف جھوٹ تھا؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اس 20 ملین لگ بھگ 2 کروڑ درخت لگانے کی شروعات کچھ یوں ہوتی ہے کہ مسٹر بیسٹ ایک اور یوٹیوبر مارک روبر کے ساتھ ٹیم اپ کرتے ہیں اور وہ اس کے لیے ٹیم ٹری کے نام سے ایک کمپین سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لیے وہ $20 ملین کی ڈونیشن بھی ریز کر جاتے ہیں جو بعد میں $24 ملین سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اتنے زیادہ درخت یہ کیسے لگائیں گے، یہ ایک بڑا سوال تھا جس کے لیے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک پوری ویڈیو اپلوڈ کی جس میں اس نے بتایا کہ وہ ڈرون کے ذریعے اس کی پلانٹیشن کریں گے، اور یہاں ان پر سوال اٹھنے لگے۔ ان کے اس پوری کمپین کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے نوا کی پوری ریسرچ ٹیم وہاں گئی جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ Everybody thought that meant planting trees. Somehow it wasn't about the forest, it was about the trees. جب نوا کی ریسرچ ٹیم نے اس جگہ کا سروے کیا جہاں شروع میں مسٹر بیسٹ نے 2000 درخت لگائے تھے، اب 5 سال بعد اس میں کچھ چند ہی باقی ہے، چلو اسے کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اوکے، تو یہاں اب صرف 118 درخت باقی ہے جو کہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ صرف 6% بنتا ہے۔ تو آخر چیزیں کہاں پر غلط ہوئی؟ یہ ہے ڈاکٹر بیورلی لا جس نے اس پوری کمپین کو ڈے ڈریم کہا، یعنی کھلی آنکھوں سے سپنا دیکھنا۔ بیورلی کے مطابق جو ان ٹریز کو لگانے کا مقصد ہے یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرنا، یہ بالکل اس کے الٹا کر رہے ہیں جس سے یہ پورا کمپین بس بلشٹ بن جاتا ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بیورلی کی ریسرچ کے مطابق ووڈ انڈسٹریز یا دوسرے کارخانے جن ٹریز کو کاٹ کر استعمال کرتے ہیں ان کی عمر 45 سے 75 سال کے درمیان ہوتی ہے، اور ایک چھوٹا درخت جس کی عمر 20 سال سے کم ہو وہ صرف اتنا ہی کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتا ہے جتنا وہ فوٹوسینتھسس میں یوز کر پائے، بس اپنی خوراک کے لیے، باقی وہ سارا ریسپائریشن کے ذریعے واپس ریلیز کر دیتا ہے۔ Not taking up as much carbon from photosynthesis as is given off by respiration from the soil. یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ آیا جو لوگ پلانٹیشن کرتے ہیں اور جگہ جگہ درخت لگاتے ہیں کیا یہ سب پاگل ہے؟ بالکل نہیں۔ درخت لگانا بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم جو نئی درخت لگاتے ہیں ان کا سروائیول ریٹ یعنی بڑھنے کے چانسز صرف 20% ہوتے ہیں۔ سوکھی مٹی، بارش کا نہ ہونا اور دیکھ بھال کی کمی آپ کی پوری محنت کو ضائع کر دیتی ہے۔ لیکن ان کے برعکس جو جنگل پہلے سے ہمارے پاس ہے جن میں ایک ایک درخت 100 اور 80 سال پرانا ہے، وہ نہ صرف زندہ رہنے میں ماہر ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنے ساتھ پورے جنگل کو بھی زندگی دیتے ہیں۔ ایک پرانا درخت صرف جنگل کا حصہ نہیں ہوتا بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں اس کی شاخیں جنگل کو ٹھنڈا رکھتی ہے اور اس کی جڑیں سپنجز کا کام کرتی ہے۔ اس طرح یہ درجہ حرارت کو مینٹین رکھتا ہے جس کی مدد سے جنگل 2021 کے ہیٹ سٹارم جیسے خطرناک حالت میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ تو کیا مسٹر بیسٹ کے لگائے درخت اسی ہیٹ سٹارم کی وجہ سے ختم ہو گئے؟ اس کا جواب تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج سارے میں سے 48% کاربن ایٹماسفیئر میں رہتا ہے، 26% سمندر ایبزارب کرتی ہے اور 29% فارسٹ یا باقی ویجیٹیشن اور مٹی ایبزارب کرتی ہے۔ اس لیے کاربن ایمیشن کو کم کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ ایٹماسفیئر میں جانے سے ہی روکے، یعنی جہاں کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوتا ہے مطلب کارخانوں اور فیکٹریز میں، وہی سے اس کو کم کر دے۔ اور دوسرا کہ ہمارے پاس جو پہلے پرانے جنگل ہے اس کی کٹائی کو بند نہیں تو کم از کم کسی حد تک کنٹرول کر دے یا کم کر دے، بجائے اس کے کہ ہم نئے چھوٹے درخت لگائے، کیونکہ اس سے ہم فارسٹ نہیں بنا رہے بلکہ ہم زمین سجا رہے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں مسٹر بیسٹ کر رہا ہے۔ آج مسٹر بیسٹ کافی سارے بزنسز کو اون کرتا ہے جس میں کاربن ایمیشن بھی ہوتا ہے اور جس کے لیے بڑے بڑے درخت بھی کاٹے جاتے ہیں۔ انوائرمنٹلسٹ اسے گرین واشنگ کہتے ہیں، یعنی امید بیچنا۔
انہیں آپ کو صرف یہ باور کرانا کہ ہم بڑے اچھے کام کرتے ہیں. ایک درخت سال بھر میں صرف 22 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتا ہے, لیکن ایک کمپنی ہر سال لاکھوں ٹن ریلیز کرتی ہے. تو کیا یہ بیلنس ہوا؟ بالکل نہیں. یہ بس برانڈنگ کرتے ہیں. شاید مسٹر بیسٹ کی نیت یہ نہ ہو, شاید اس کا ارادہ واقعی میں پلینٹ کے لیے کچھ کرنے کا ہو, کسے پتا. لیکن ایک چیز جسے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر دیکھے جانے والے ہر چیز ریئل نہیں ہوتے. اگر ہمیں اس دنیا کے لیے کچھ کرنا ہے جس نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے, تو ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا. ہمیں اس کے دامن میں موجود قدرت کی ہر نشانی, چاہے وہ درخت ہو یا پہاڑ, چاہے وہ پانی ہو یا جانور, بس اس کو تنگ نہیں کرنا, چھیڑنا نہیں. اور یہی چیز ہے جس سے اس کو خوشی ملتی ہے اور یہ سکون سے رہتی ہے. میری اس ویڈیو کا مقصد مسٹر بیسٹ کو کرٹیسائز کرنا نہیں, بلکہ آپ کو یہ سمجھانا تھا کہ دوسروں سے امید لگانے کے بجائے ہمیں اپنے حصے کا کام خود کرنا ہوگا, تاکہ ہمارے جنگل اور اس میں موجود جانور محفوظ رہے. اگر آپ کو میری کسی بات سے اختلاف ہو یا میری کوئی بھی بات آپ کو ناگوارا گزری ہو, تو بلا جھجک کمنٹ میں کہہ دیجئے گا, میں اسے اپنے لیے اصلاح سمجھوں گا.